الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا وہ کیا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے والد صاحب نے مجھے سید المبلغین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا۔ جب میں 2 رکعتیں ادا کر چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے اپنے پاؤں سے ہلکی سی ٹھوکر رسید کی اور فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھا گیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے مجھ سے فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے روزمرہ روٹین کے معاملات کے اندر اس جسم مبارکہ کے اس برج کو اور جنت کے خزانوں میں سے اس خزانے کو، جنت کے دروازوں میں سے اس دروازے کو اپنی روزمرہ روٹین میں پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دین و دنیا و آخرت کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ آمین۔